بسمل اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب سپر مارکیٹ کا شیشے کا دروازہ سلائڈ کرتے ہوئے وہ باہر نکل رہی تھی۔ آج کا دن عام تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی سی لپٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک چوڑے مضبوط وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کا بیگ ہاتھ سے چھوٹا اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اوپس! ایک گہری نرم آواز گونجی جو ہوا میں گونج اٹھی۔ بسمل نے سر اٹھایا تو سامنے موسیٰ کھڑا تھا۔ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں ایک شہر تھا جو اسے جکر رہا تھا۔ وہ لمبا دلکش لڑکا تھا، سیاہ بالوں کو سلیقے سے جل سے بٹھایا گیا تھا اور چہرے پر ایک ویران مسکراہٹ جو درد اور سکون کا امتزاج رکھتی تھی۔ اس نے بسمل کی آنکھوں میں دیکھا جیسے وقت رک گیا ہو، پھر ہلکا سے سر ہلایا، بیگ اٹھایا اور اسے آہستہ سے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس کی انگلیاں بسمل کی انگلیوں سے ہلکی سی چھونے اور ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ بغیر ایک لفظ کہے موسیٰ نے صرف ایک نظر پھر سے ڈالی اور ہونٹوں پر وہی ہلکی مسکراہٹ ابھری اور آگے بڑھ گیا، جیسے یہ ٹکراؤ قسمت کا کوئی خفیہ اشارہ ہو جو بولے بغیر سب کچھ کہہ گیا ہو۔ بسمل وہی کھڑی رہ گئی، اس کی مسکراہٹ اس کے دل میں بس گئی۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں بیٹھی، اس کی آنکھیں بار بار اس کے منظر پر واپس آتی۔ یہ محبت کا پہلا لمحہ تھا، خاموش، پر اسرار اور ناقابل فراموش۔ کیا یہ اتفاق کا یا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ؟ بسمل کو نہیں پتا، مگر اس کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ آج یونیورسٹی میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ سارا تو سیمیسٹر بریک میں فری تھی۔ ایک اس کو ہی بزنس کا شوق چڑھا تھا۔ اس کا تیسرا سیمیسٹر چل رہا تھا اور آج آخری پیپر دینے یونیورسٹی میں آئی تھی۔ سارا اس کے اسکول کی کلاس فیلو تھی۔ اسکول کے بعد ان دونوں نے کالج بھی ساتھ ہی پڑھا تھا۔ وہ سارا کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ان دونوں کی دوستی بہت کمال کی تھی۔ وہ اب ایک ساتھ نہیں پڑھتی تھی لیکن اب بھی رابطے میں رہتی تھی۔ وہ ICS کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے وہ IT یونیورسٹی چلی گئی اور بسمل کو بزنس کا شوق تھا، اس لیے وہ اس یونیورسٹی میں موجود تھی۔ آج کافی بور ہو رہی تھی۔ بسمل نے دیکھا یونیورسٹی میں دور دور تک ہر کوئی اپنی ذات میں مصروف تھا، بس وہ ایک اکیلی تھی۔ سارا کے علاوہ اس کی کوئی خاص دوست بھی نہیں تھی۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ یکا یک اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ وہ اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور گراؤنڈ سے باہر کی جانب چل پڑی۔ وہ اس وقت اورنج کلر کی شارٹ فراک میں تھی جس پر پرپل کلر سے کام ہوا تھا۔ پرپل کلر کی ٹراؤزر اور پرپل کلر کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنا دھیان میں سر جھکا کر چل رہی تھی جب اچانک وہ کسی چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ بسمل کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اپنا سر مسلتی ہوئی پیچھے ہوئی، افسوس پیچھے سیڑھیاں تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی سامنے والے نے اسے جلدی سے کلائی اور کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ نیچے گرنے سے تو بچ گئی مگر اس کا سر دوبارہ اس شخص کے چوڑے وجود سے ٹکرایا۔ اسے جیسے ہی سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا، ڈارک براؤن آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آج وہ دوبارہ 3 سال بعد اس سے لاہور میں ٹکرا گئی۔ بسمل کو امید نہیں تھی کہ مری میں اس دن کے بعد وہ دوبارہ اس شخص کو کبھی دیکھ بھی سکے گی۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور سامنے والے کی آنکھوں میں بھی حیرت ابھری۔ شاید مقابل کو بھی ایسے ٹکراؤ کی توقع نہیں تھی۔ مس، کیا آپ کو ٹکرانے کے لیے میں ہی ملتا ہوں؟ اس کی خوبصورت آواز سے بسمل کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا آج وہ کرسٹل براؤن آنکھیں ویران اور درد سے لبریز تھی۔ I'm sorry، میری غلطی ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بات کے آخر تک اس کے لہجے میں نمی کی آمیزش ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے اور آواز کو بھیگا ہونے سے روک نہ پائی۔ شاید اس شخص کو دوبارہ دیکھ کر اپنے آنسو قابو نہ کر پائی۔ مقابل نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اسے افسوس ہوا۔ وہ بار بار اپنا سر مسل رہی تھی۔ I'm sorry، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا کہ بسمل بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہے گی۔ وہ اتنا خوبصورت اور دلکش کیوں تھا؟ اور اسی لمحے بسمل سلیم کا دل بغاوت کر گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑکھڑا کر گرے اور بالوں پر بہنے لگے۔ سامنے والے کے دل میں اس کے یہ آنسو کرچیوں کی طرح چبھے۔ اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ سامنے کھڑی اس لڑکی کے آنسو سے بے بس اور کمزور کیوں کر رہے تھے؟ موسیٰ، موسیٰ! وہ دونوں جو اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس آواز سے اس کا سارا سکتہ ٹوٹا۔ موسیٰ خان نے اپنا چہرہ دائیں جانب موڑ کر دیکھا جہاں پر فرحات خان کھڑا اسے آواز ہی دے رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک آخری نظر بسمل پر ڈالتا ہوا فرحات کی طرف بڑھ گیا۔ بسمل کی آنکھوں کے منظر دھندلے ہونے لگے۔ کافی دیر کے بعد وہ حرکت میں آئی۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں موسیٰ غائب ہوا تھا۔ موسیٰ! وہ اس کا نام بولی کہ اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی اور وہ سر جھٹک کر یونیورسٹی سے باہر کی جانب چل دی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور میں چل رہے تھے۔ یہ موسیٰ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوں میں تم سے، مجھے عزت سے مخاطب کیا کرو۔
اور فرحات کو غصے سے گھور کر بولا۔ فرحات کی سرمئی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہاں بالکل، جیسے تم الطاف لالا کو عزت دیتے ہو ویسے ہی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور موسیٰ نے حیرت سے اس شگوفے کو دیکھا۔ تم ڈاکٹر کہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ موسیٰ نے اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی ماری کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ آؤچ! مار ڈالا ظالم۔ اچھا یہ چھوڑو، تم بزنس مین کہیں کہ یہ بتاؤ وہ لڑکی کون تھی؟ موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے بسمل کا وہ حسین چہرہ آ گیا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مجھے کیا پتا میری کون سا خالہ کی بیٹی لگتی تھی جو میں جانوں کہ وہ کون تھی؟ فرحات نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فرحات خان، اپنے گندے دماغ میں زیادہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، صرف غلطی سے ایک ٹکراؤ ہوا تھا اور اب دفع ہو۔ اس کو گدی سے پکڑے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ خان حویلی داخل ہو رہے تھے جو کہ لاہور کے پاس ایک گاؤں میں موجود تھی۔ اس خان حویلی کے سردار اسلم خان تھے جن کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا نصیر خان تھا، ان کی بیوی ناز بیگم، ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا الطاف خان، چھوٹا بیٹا سہیل خان۔ اس سے چھوٹے جوید خان تھے، ان کی بیوی مہر بیگم، ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا موسیٰ خان اور چھوٹی بیٹی سارہ خان۔ اس سے چھوٹے بیٹے نوید خان تھے، ان کی بیوی فاطمہ بیگم تھی، ان کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا فرحات خان اور چھوٹی بیٹی عائشہ۔ یہ حویلی خوشیوں کا سما تھی، یہاں سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا دوسرے فلور پر آیا تو سارہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ موسیٰ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ٹھنگی۔ وہ جو تیسرے فلور پر جانے والا تھا، ارادہ ترک کرتے وہ سیدھا اپنی بہن کے کمرے میں ہی آ گیا، جو شیشے کے سامنے کھڑی لال گھونگھٹ چہرے پر سجائی خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت 19 سالہ سفید دودیا رنگت کی حسینہ تھی۔ ماشاء اللہ! موسیٰ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آواز سے پلٹی، میں کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ وہ اس حویلی میں انوکھی تھی۔ جہاں سب بھائیوں کو لالا کہتے تھے وہ اکیلی تھی جو بھائی کہتی تھی۔ وہ سالوں شہر میں رہی تھی، اس کی عادات اور بولنے کا طریقہ خالص شہریوں والا تھا۔ میری گڑیا بہت خوبصورت لگ رہی ہے، موسیٰ نے مسکراتے جواب دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکی تھی۔ خیر ہے کیا؟ تم یہ سٹ دوپٹے نکال کر دیکھ رہی ہو یا کہیں تمہارے شوہر نے رخصتی تو نہ مانگ لی؟ موسیٰ نے جھانجتے لہجے میں سوال پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جو سارا صاف دیکھ سکتی تھی۔ او پلیز بگ برو، تنگ مت کرو۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنی مسکراہٹ ڈوبنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے موسیٰ کوئی بات کرتا دروازے سے وہ نمودار ہوا۔ سارہ اور موسیٰ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سارہ کے گال گلابی ہوئے اور وہ اس کی طرف پلٹی۔ 27 سالہ الطاف خان خوبصورتی کی مثال اور اس حویلی میں موجود تمام مردوں سے زیادہ دلکش تھا۔ سالوں پہلے ہی تارا اور الطاف کا نکاح ہو چکا تھا۔ الطاف کا تو بس نہ چلتا تھا، شادی ہی کروا لیتا، لیکن سارہ نے صاف کہا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ شادی نہیں کرے گی۔ مگر دوسری طرف الطاف خان پھر بھی یہ ثابت کرتا رہتا تھا کہ اس کے لیے سارہ خان کتنی خاص ہے۔ وہ بچپن سے اس کی دیوانوں کی آخری حد تک عشق کرتا تھا، تو وہ دیوانی بھی اسے پاگلوں کی طرح چاہتی تھی۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے فرما برداری کے ساتھ جواب دیا۔ الطاف نے موسیٰ کو اگنور کیا، آگے بڑھتے ہوئے سارہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو کہیں باہر چلتے، میرے اس حویلی میں دم گھٹ رہا ہے۔ کہ نکھیوں سے موسیٰ کو ایک تندیا مسکراہٹ دیتا ہوا بنا سارہ کی بات سنے باہر نکل گیا اور سارہ بد کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی سمجھدار تھی اور اتنی ہی پردے دار۔ اپنی زندگی میں جڑے 3 مرد، اس کا باپ، بھائی اور شوہر، وہ ان دنوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی تھی۔ وہ اسے جہاں بھی جانے کو کہتے وہ چلی جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے سارہ خان کی زندگی بس ان 3 مردوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اور موسیٰ خالی کمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک تو یہ الطاف خان بھی نہ جانے کتو کیا سمجھتا ہے، آج اپنی ہی بہن سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا تھا۔ جب بھی 2 پل سکون سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ کہیں نہ کہیں سے آج دھمکتا تھا۔ کبھی کبھی تو موسیٰ سوچتا تھا کہ اسے کوئی کام نہیں ہے۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی سارہ سے باتیں کر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر یونیورسٹی میں گھوم رہی تھی۔ بسمل کی نظر گراؤنڈ کی طرف اٹھی جہاں سے موسیٰ چلتا آ رہا تھا۔ اچھا سارہ، میری کلاس میں پھر کرتی ہوں بات، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے موبائل رکھا تو موسیٰ غائب ہو گیا۔ وہ مایوسی سے چاروں طرف دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ستمگر نظر بھی آیا تو صرف ایک جھلک، اس کا موڈ یک دم ہی اداس ہو گیا۔ بے دلی سے اٹھی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ کلاس میں آئی تو وہ سامنے ہی ڈائس پہ کھڑا تھا۔ بسمل کو حیرت، بے یقینی اور خوشی ہوئی۔ سارے تاثر ایک ساتھ ابھرے۔
وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ پل بعد تاریک کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اب موسیٰ خان اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ کے پروفیسر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے بزنس کلاس کچھ دنوں کے لیے میں لوں گا۔ اور بسمل کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ ساری کلاس میں نظر گھما رہا تھا۔ پھر دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ خان کو نہ جانے کیوں ایک سکون ملا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے چہرہ جھکایا۔ اب وہ سب کا تعارف لے رہا تھا۔ بسمل کی باری آئی تو اس کی سیٹ میٹ نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ وہ اٹھی اور موسیٰ خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام بسمل سلیم ہے۔ موسیٰ نے سر ہلایا۔ وہ بیٹھ گئی، مگر اب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور پورے جوش سے موسیٰ کی کلاس لے رہی تھی۔ کچھ دنوں تک ان کی کلاس لیتا رہا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بسمل نے اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا۔ شاید موسیٰ خان کی گریجویشن پوری ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی سے جا چکا تھا۔ بسمل یہ جان نہ سکی، لیکن وہ کہیں اندر دل میں بس گیا تھا۔ اس کی ایجوکیشن مکمل ہو چلی تھی۔ اس عرصے میں سارا کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ شادی میں صرف تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی۔ اس دن اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے مجبوراً جلدی واپس آنا پڑا۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ سارا کے پیرنٹس تو تھے نہیں۔ سارا نے ہی بتایا تھا سال پہلے اس کے پیرنٹس کا ایک پلین کریش میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا اور بسمل اس کے بھائی سے کبھی نہیں ملی تھی۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار سارا سے جا کر ملائے۔ سارا بھی کافی اصرار کر رہی تھی۔ وہ ایک بار تو ان کے گاؤں آ کر ملے۔ سارا شہر میں ہی رہ کر پڑھ رہی تھی، لیکن پھر واپس اپنے آبائی گاؤں چلی گئی تھی۔ اپنی اماں بھی کے پاس رہ کر پڑھتی تھی، جو رشتے میں اس کی پھپھو تھی۔ بسمل سلیم مشہور بزنس مین انور سلیم کی لوتی بیٹی تھی۔ بسمل کا ایک ہی بھائی تھا، عادل سلیم۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں دوست ہی ہوں۔ عادل نے اسے بہت سیلف ڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا۔ بسمل سلیم کا شمار شہر کی رئیسہ فیملیز کی خوبصورت بیبیوں میں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی تعداد میں امیر گھرانوں کے جوان لڑکے اس پر فدا ہو چکے تھے۔ اکثر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں نظر آتی۔ اس کی ڈریسنگ بھی مناسب ہوتی۔ وہ بے حیا نہیں تھی، با حیا تھی، لیکن اس کی ڈریسنگ کے حساب سے وہ سارا کی طرح پردے دار بھی نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اتنے امیر رئیس کا دل تو بس اس کرسٹل براؤن آنکھوں والے مرد پر آ چکا تھا، جس کو وہ صرف نام جانتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ سارا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ آج وہ بہت مشکل سے 2 وقت نکال کر اس کے آبائی گاؤں جا رہی تھی، اس سے ملنے کے لیے۔ سارے نے کہا تھا کہ ان کی حویلی بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ بسمل بھی ان کی حویلی دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی گاڑی بہت بڑی شاندار حویلی میں داخل ہوئی۔ آج کافی دنوں بعد سارا سے ملنے والی تھی، اس لیے بہت خوش تھی۔ گاڑی لمبی روش پر چلتی پورچ تک آ کر رکی، مسکرا کر باہر نکلی۔ ریڈ کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ وائٹ کپڑے پہنے، چہرے پر لائٹ میک اپ کیے، وائٹ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بال خوبصورت چوڑے میں مقید رکھے تھے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کچھ حیرت سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لال رنگ کی عمارت تھی۔ وہ راستے کا اندازہ کرتی عمارت کی جانب پڑی۔ اسی وقت موسیٰ وائٹ شرٹ اور لائٹ بلو جینز میں ملبوس مردان خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج سے پیچھے ہی تھی جب کوئی تیزی سے اس سے آ کر ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے اٹک آئی۔ موسیٰ کی نظر جیسے ہی اس چہرے پر پڑی، وہ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا، یہ لڑکی وہ بھی حویلی میں؟ اسے یہ سب خواب معلوم ہوا۔ بسمل نے آنکھیں زور سے میچی، مگر وہ زمین بوس نہیں ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور سالوں بعد دوبارہ کرسٹل براؤن آنکھیں ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی۔ بسمل اگلا سانس نہیں لے سکی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دونوں کا حال ایک جیسا تھا۔ دونوں کو امید نہیں تھی اس جگہ وہ ایک دوسرے سے دوبارہ ٹکرائیں گے۔ بسمل سعید کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ کتنے ہی پل وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بسمل کا ایک ہاتھ موسیٰ کے بازو کے گرد لپٹا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ موسیٰ نے خود کو کچھ کمپوز کیا۔ Not again۔ اس کے منہ سے یہ بے-ساختہ نکلا تھا۔ اس کی آواز سے بسمل کو یقین آ گیا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ کچھ سیدھی ہوئی۔ I swear، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی، یہ واقعی حادثہ تھا۔ وہ بوکھلاتی بہت مشکل سے بولی۔ موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ وہ باقی حقیقت میں موجود ہے۔ بسمل نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکراتی ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ
موسیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر کے۔ بسمل نے جھک کر اپنا بیگ پکڑا، تب تک موسیٰ نے اپنی مسکراہٹ غائب کی۔ اسے دیکھ کر بہت عرصے بعد سکون ملا تھا، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ لڑکی ان کی حویلی میں کیا کر رہی ہے۔ وہ سیدھی ہوئی نظر موسیٰ کے چہرے پر گئی۔ آخر کون سی طاقت تھی جو بسمل سعید کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی؟ اس نے بہت مشکل سے اپنی نظریں چرائی۔ اگر اسے دیکھتی تو وہ دوبارہ ہوش کھو دیتی۔ وہ بے مقصد آس پاس دیکھنے لگی۔ اس کا نظریں چرانا موسیٰ کے لبوں پر دوبارہ تبسم بخیر کیا۔ آپ کی تعریف نیس؟ اس نے جان بوجھ کر بسمل سے سوال کیا، اور بسمل نے حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جہاں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ بسمل کا دل کچی کچی ہوا۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ بسمل کے دل پر قابض تھا۔ بسمل اسے ایک دن بھی نہیں بھولی تھی اور وہ اس کا نام تک یاد نہ رکھ پایا۔ بسمل نے جسے اپنا دل سونپ دیا وہ تو اس شخص کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں۔ اگر وہ اس کے لیے اہم ہوتی تو کم سے کم اس کا نام تو یاد رکھتا۔ اس کا دل ٹوٹا کہ سینے سے خون رسنے لگا۔ وہ یہاں آتے ہوئے کتنی خوش تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد بھی خوشی ہوئی، مگر اس کے ایک سوال نے بسمل سعید کو عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ بسمل! اچانک سارا کی آواز سے وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سامنے ہی وہ بہت خوبصورت لائٹ پرپل کلر کی فراک اور مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بسمل کو حقیقتاً خوشی ہوئی۔ سارا! بسمل کے لب ہلے اور موسیٰ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ بسمل بھی اپنے سارے درد کھل کر مسکرائی۔ کچھ پل بعد وہ الگ ہوئی۔ اتنی دیر لگا دی؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ سارا کے لہجے میں صاف خوشی تھی۔ ہاں، وہ گاؤں کا راستہ مشکل سے سمجھ آ رہا تھا۔ پہلی بار آئی ہوں نا؟ بسمل نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل کیا، ورنہ بھی جو زخم اس ستمگر سے ملا تھا اس نے دل کی دنیا تباہ کر دی تھی۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، اتنی دھوپ میں کھڑی مت ہو۔ موسیٰ تو بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ گڑیا! اس کی آواز سے سارا ہوش میں آئی کہ موسیٰ بھی یہاں موجود ہے۔ اس نے سارا کو کچھ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، بسمل یہ میرے بڑے بھائی ہیں، موسیٰ خان۔ اور بسمل کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ شخص کوئی غیر نہیں، سارا کا سگا بھائی تھا۔ بسمل اگلا سانس نہیں لے سکی۔ اور بگ برو، یہ بسمل ہے، میری بچپن کی بیسٹ فرینڈ۔ سارا کے الفاظ نے موسیٰ شاہ کو ساکت کر دیا۔ وہ بھی اگلا سانس نہیں لے پایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت ابھری۔ دونوں ہی بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے کہ کیسی قسمت تھی اور یہ کیسی حقیقت تھی۔ سارا اپنی خوشی میں ان دونوں کے چہروں کے اتاؤ چڑھاؤ دیکھ نہ سکی۔ وہ سارا کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سارا نے اس کا اپنے سارے کزن سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد وہ دونوں چلتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی۔ وہاں سارے خاندان کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اچانک ایک تصویر پر بسمل کی نظر ٹھہر چکی۔ اسے بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھا، پھر بے یقینی سے تصویر تک چلتی ہوئی آئی۔ محبت سے اس تصویر کو چھوا۔ یہ کون ہے؟ بہت مشکل سے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ تو میری ماما کی فوٹو ہے، جواب سارا کی طرف سے آیا، اور بسمل کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اسی بے یقینی سے سارا کی طرف پلٹی جو مسکرا کر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ بسمل کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ سارا کی نظر جیسے ہی بسمل کے چہرے پر پڑی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا بسمل؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً پریشان ہوتی اس تک پہنچی اور بسمل کے آنسو مزید روانگی سے بہہ نکلے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ سب نے پریشانی سے اسے روتے دیکھا اور موسیٰ کا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ سارا کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیا ہوا میری جان؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بہت مشکل سے بسمل کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم میری بہن ہو، تم میری خالہ کی بیٹی ہو۔ بہت مشکل سے بسمل اپنے آنسو قابو کرتے بھیگے لہجے میں آدھی ادھوری بات بتا رہی تھی۔ سارا سمجھ نہ سکی۔ کیا کہہ رہی ہے بسمل؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعی الجھ گئی۔ یہ میری خالہ ہے۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تصویر تو دیوار پر لگی تھی۔ ایک پل کے لیے سارے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ سارا خود ساکت رہ گئی۔ بسمل بے ساختہ آگے بڑھی اور سارا کے گلے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مہر خان اور فاطمہ خان دونوں بہنیں تھیں۔ مہر کا رشتہ خاندان میں ہی جاوید صاحب کے ساتھ ہو گیا، لیکن فاطمہ اپنے کلاس فیلو انور سعید کو پسند کرتی تھی اور
گھر والوں کے خلاف جا کر وہ شادی کر چکی تھی۔ اس کے سارے خاندان نے اس سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا۔ وہ سالوں اپنے گھر والوں سے نہیں ملی۔ ان کے پاس اپنی بہن کے ساتھ صرف یاد کے طور پر ایک تصویر ہی تھی۔ وہ تصویر بسمل نے بہت بار دیکھی تھی۔ اکثر فاطمہ بیگم اس سے یہ بات بھی کرتی تھی کہ ان دونوں بہنوں کی دوستی بہت کمال کی تھی اور انہیں اپنی بہن بہت یاد آتی تھی۔ آج بسمل یہ جان کر بہت تکلیف میں تھی کہ اس کی خالہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ سارا کوئی غیر نہیں اس کی خالہ کی بیٹی تھی، یا پھر اس بات پر رونا چاہیے کہ اس کی خالہ کہیں تھی ہی نہیں۔ پھر حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ موسیٰ خان اس کی صغیر خالہ کا بیٹا تھا۔ اسے تو یہ بات سوچی ہی نہیں، وہ کوئی غیر نہیں، وہ اس کا کزن تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بسمل اب نارمل تھی اور سارا اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہی تھی۔ بسمل نے پانی کا گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ پانی کے حلق سے نیچے اتارے۔ فرحاد اور موسیٰ الگ سائڈ پر بیٹھے تھے۔ فرحاد کی شرارتی رگ پھڑپڑائی، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، بس یاد نہیں آ رہا کہاں۔ اور موسیٰ نے اسے بسم کر دینے والی نظروں سے گھورا، ڈرامے باز کہیں کا۔ فرحاد نے سر پر ہاتھ مار کر یاد کیا، ارے ہاں یاد آیا، یہ تو وہی یونیورسٹی میں ٹکرانے والی نہیں تھی۔ موسیٰ کی آنکھیں خون چھلکانے لگی، میرا مطلب ہے غلطی سے ٹکرا ہوا تھا۔ فرحاد نے تصحیح کی، موسیٰ کو تپانے میں سے صحیح مزہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں بیٹھی تو سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنی مٹھیاں بھینج کر ضبط کیا، ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم کہ میری کون سی خالہ کی بیٹی لگتی ہے؟ یار یہ تو واقعی خالہ کی بیٹی نکل آئی۔ فرحاد نے پورے دانت نکالے جیسے موسیٰ کی حالت انجوائے کر رہا ہو۔ موسیٰ نے ایک گھما کر مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ فرحاد تو تڑپ اٹھا، وہ سب چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہنا نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، شاید کوئی کیڑا کاٹ گیا ہے، تم لوگ باتیں کرو، موسیٰ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہنا کچھ پل انہیں جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر تب سر جھٹک کر دوبارہ باتیں کرنے لگی۔ فرحاد کچھ پل اپنے پیٹ کو سہلاتا رہا، ہاں تو میں کہہ رہا ہوں اب رشتے داری نکل آئی ہے تو کیوں نہ موسیٰ خان تمہیں گھوڑی چڑھا دیا جائے۔ موسیٰ تیزی سے اس کی طرف پلٹا، فرحاد خان اگر اپنی بھلائی چاہتی ہے نا تو دفع ہو جاؤ، ورنہ میں نے ان سب لڑکیوں کا لحاظ کیے بغیر تمہاری درگت بنا دینی ہے۔ موسیٰ نے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ فرحاد نے کچھ او کے تاثرات سجائے، یار یہ نہ کرنا ورنہ لڑکی پر تمہارا امپریشن برا پڑے گا۔ موسیٰ نے کس طرح اپنا غصہ ضبط کیا وہی جانتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے فرحاد، اپنی سوچوں کو فضول میں نہ دوڑاؤ۔ موسیٰ نگاہیں چرا گیا۔ فرحاد اس کے پاس چکا، اچھا تو میں ٹرائی مار لیتا ہوں، وہ بھی خوبصورت ہے، میں بھی، کیا خیال ہے؟ اس کے الفاظ موسیٰ کے سینے میں خنجر بن کر پیوست ہوئے۔ وہ ایک لمحے میں اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے ایک مکہ فرحاد کے منہ پر دے مارا۔ خبردار اگر اپنی زبان سے آئندہ ایسے الفاظ ادا کیے جان نکال دوں گا۔ اگر ایسا سوچنے کی ہمت بھی کی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گھر جا کر سب ساکت رہ گئے۔ موسیٰ کا بس نہ چلا فرحاد کی جان لے لیتا۔ وہ تو صرف موسیٰ کے دل کا ہاتھ جاننے کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ اسے بالکل نہیں امید تھی کہ موسیٰ اس طرح غصے سے چیخے گا۔ موسیٰ کی نظر اچانک بسمل پر گئی جو کچھ مضطرب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے موسیٰ خان کو اندر تک گائل کیا۔ وہ غصے سے ہر شے کو ٹھوک کر مارتا باہر نکل گیا۔ فرحاد کو افسوس ہوا، کیا ضرورت تھی ایسے گھٹیا مذاق کی۔ موسیٰ جانتا تھا کہ فرحاد نے صرف مذاق کیا، لیکن پھر بھی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، خود کو کمپوز کرتا وہ واپس حویلی میں داخل ہوا۔ اسے نارمل انداز میں آتا دیکھ کر سارا کو سکون ہوا۔ پھر وہ سب باتوں کے دوران بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بسمل کی باغی نظریں بٹک بٹک کر اس کی جانب ہی اٹھ رہی تھی، مگر آج اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ کھانے کے بعد سارا نے اسے ساری حویلی دکھائی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب بسمل نے سارا کو مخاطب کیا، اچھا سنو سارا، میرا ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اب 3 سال اسپیشلائزیشن کے بعد میری بزنس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی۔ میں اگلے مہینے کراچی جا رہی ہوں۔ سارا کو خوشی کے ساتھ غم بھی ہوا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہم ملیں گے کیسے؟ اس نے کچھ دکھ سے کہا، ارے کیوں پریشان ہو رہی، میں کچھ مہینوں بعد چکر لگایا کروں گی۔ سارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم نے کتنی پڑھائی کرنی ہے، شادی کو کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے نارمل لہجے میں سوال کیا۔ وہ باتیں کرتی لاؤنج میں آ چکی تھی۔ اس سوال سے موسیٰ خان کے کان کھڑے ہوئے۔ بسمل کی نظر بے ساختہ اس کی طرف اٹھی۔ وہ خود کو بے نیاز ظاہر کروا رہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، اب جب زندگی میں شادی کا وقت آئے گا، صحیح انسان ملے گا، تب کر لیں گے۔ اس جواب نے موسیٰ کو پرسکون کر دیا تھا۔ جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سارا سے مل کر وہ پوچھ تک آئی۔ وہ گاڑی کی طرف آئی تو وہیں کھڑا نظر آیا۔ بسمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رات ہو رہی ہے، آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ بسمل کو یقین نہ آئے یہ بات یہ شخص کہہ رہا ہے۔ آج وہ بسمل کو شوق پر شوق دے رہا تھا۔ اس نے بسمل کی گاڑی کے پاس کھڑی اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔
پھر ہاتھ سے اشارہ کیا، میری گاڑی میں چلے، آپ کی گاڑی میں کل بھجوا دوں گا، مجھے واپس بھی تو آنا ہوگا نا۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر بسمل ہنس پڑی۔ وہ نارمل بات کر رہا تھا، جیسے دو لوگ سالوں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان میں ہوں۔ کسی شہزادی کی طرح سر کو خم دیتی وہ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور سعید مینشن کے سامنے رکی۔ اب آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اپنی خالہ سے بھی مل لیں، بسمل نے کچھ عاجزی سے ریکویسٹ کی۔ وہ منع کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اترا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ اپنی خالہ کے سامنے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ خالہ تو اس کی بلائی لیتی ہی نہیں تھک رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے کتنی دیر بعد اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ آخر ان کی بہن کی نشانی تھا۔ وہ تو بس افسوس کرتا رہ گیا کہ اپنی خالہ جیسے رشتے سے وہ اپنی ساری زندگی انجان رہا۔ وقت اپنے پنکھ لگائے اڑی جا رہا تھا۔ زندگی 3 سال مزید آگے گزر گئی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کرنے جائے گی اور جب واپس آئے گی تو اسے اپنی جان سے عزیز دوست کی لاش دیکھنی پڑے گی۔ سارا کی اچانک موت نے بسمل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بسمل نے قدم جیسی حویلی کے لاؤنج میں رکھا، کسی نے کلیجے میں خنجر دے مارا۔ وہ آگے بڑھی، تارے لاؤنج میں عورتیں بیٹھی تھی اور سامنے کوئی میت پڑی تھی جس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا تھا۔ بسمل کی رنگت فک ہوئی، آنکھیں جلتے ہوئے لال کوئلے بن گئی تھی۔ تم تو میری بہن ہو بسمل، سعید یہ سارا خان تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اسے یہ اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ لاؤنج کے کونے میں کھڑی تھی اور مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بسمل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ سارا اس کی طرف قدم بڑھانے لگی اور وہ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائی پیچھے قدم دے رہی تھی۔ سارا رکو، بسمل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سارا، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی، آنکھوں سے گرم سیال ابر کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ پورے قد سے زمین بوس رہی۔ نہیں پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم تو میری بہن ہو نا، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سارا پلیز مذاق بند کرو۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے تڑپنے لگے۔ فاطمہ بیگم اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ماما پلیز اسے کہیں مذاق نہ کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بسمل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سب خواتین کے رونے میں روانی آنے لگی۔ اس کی بہن نہیں تھی، اس کی زندگی تھی۔ دونوں نے سالہ غصے کے ساتھ گزارے تھے۔ بسمل کے لیے وہ اس کی ساری دنیا تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس معصوم بچے کو دیکھا جس کو دنیا میں لانے کی خاطر وہ چل بسی۔ سارا اور الطاف خان کا ننھا سا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا۔ سارا کی موت کے کچھ دن بعد فاطمہ بیگم اور سعید صاحب کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا بھائی بھابھی ورلڈ ٹور پر نکلے ہوئے تھے۔ بسمل کی تو ساری ہستی اسے خون نے مٹا دی۔ اسے فون آیا کہ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچی۔ جب اسے پتا چلا اس کی ماں ICU میں ہے اور اس کا باپ، وہ تو موقع پر ہی جان بحق ہو گئے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ اپنے بھائی کو اس نے 50 فون کیے مگر اس کا ایک بھی فون اٹھایا نہ گیا۔ پھر تھک ہار کر اس نے موسیٰ کو کال کی۔ کچھ پل بیل جاتی رہی، پھر اس کی نیند میں ڈوبی ہیلو ابھری اور مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں بسمل، وہ صرف 2 لفظ کہہ پائی۔ دوسری جانب موسیٰ جو نیند کی گولیاں کھا کر سویا تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ موسیٰ کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ بسمل کو کچھ ہمت ملی۔ جلدی سے ہاسپٹل آ جائے، میں اکیلی ہوں۔ ماما ICU میں ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بابا وہ نہیں رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ موسیٰ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا باہر بھاگا۔ فکر مت کریں، میں آ رہا ہوں۔ ہاسپٹل کا نام بتائیں۔ بسمل نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ ICU کے باہر بینچ پر بیٹھی تھی، سادہ سی کالے رنگ کے فراک اور وائٹ ٹراؤزر پہنے، وائٹ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور آنکھیں درد کی شدت سے سرخ پڑی تھی۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ کا دل پھٹنے کے قریب ہوا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ سویفٹ اور بلیک پٹ اور پرپل کلر کی شرٹ میں تھا۔ شرٹ سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ موسیٰ کی آواز پر بسمل کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ بسمل کو اپنے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ معلوم نہیں ایکسیڈنٹ ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور موسیٰ کو وہ دن یاد آ کے جب تارا کی لاش حویلی میں آئی تھی۔ اس کی بہن کی موت کا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور ایک اور حادثہ۔ فکر مت کریں، خالہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ موسیٰ کو سمجھ نہ آئی اسے کیا ہمت دیتا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری، جب ICU کے دروازے کھلے، ڈاکٹرز باہر نکلے۔ موسیٰ فوراً اٹھ کر ڈاکٹرز کی طرف بڑھا۔
دیکھیے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ان کے پاس کتنا وقت ہے ہم نے خود نہیں جانتے، آپ پلیز ان سے مل لیجیے، ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے چلے گئے۔ موسیٰ نے ایک نظر روتی بسمل پر ڈالی اور پھر اندر چلا گیا۔ بسمل کی قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی مرتی ماں کو دیکھ پاتی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اس احالہ کا زخمی وجود بہت مشکل سے مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر ضبط کرتا آگے بڑھا اور پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر ان کا پٹنوں میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ عورت اس کے لیے دوسری ماں تھی۔ موسیٰ نے ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا۔ خالہ، اس کی آواز پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور موسیٰ کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، پھر بہت مشکلوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ ان کی سوال پر موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایسا تو مت کہیں، ابھی آپ نے ٹھیک ہونا ہے۔ اس کے پاس دلاسا دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سارا نے مجھے فون کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ تمہاری اور بسمل کی شادی ہو جائے۔ میری بھی آخری خواہش یہی ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اسی وقت بسمل سے نکاح کر لو۔ کہیں نہ کہیں سارا جان گئی تھی کہ اس کا بھائی اور بسمل ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہے، مگر افسوس وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے سے پہلے چل بسی۔ موسیٰ کا دماغ معاف ہو گیا، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھوں سے رشتے سرک رہے تھے۔ ایسا مت کہیں خالہ، میں چاہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ رخصت کریں، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جاؤ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسے رائنا اور اس کے بھائی سے بچا لو، اسے تباہ کر دیں گے۔ ان کی بات پر موسیٰ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی، پھر وہ فوراً اٹھا اور ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بسمل اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رو رو کر آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ ماما، وہ بہت مشکل سے انہیں پکار پائی۔ مہر بیگم مسکرائی تھی، موسیٰ سے نکاح کر لو، اور بسمل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میری آخری خواہش پوری کر دو، اور بسمل ہچکیوں کے ساتھ روتے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجبوری میں نکاح؟ اسی کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ وہ نڈال سی روتی اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ خالہ کو دیکھ کر براہ راست موسیٰ نے مخاطب کیا، نکاح خواں اور گواہان آگے ہیں۔ اور بسمل کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے یہ خواہش ضرور کی تھی مگر ان حالات میں نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل کے ICU میں اپنی زخمی ماں کے سامنے نکاح کر چکی تھی۔ وہ بسمل سعید سے بسمل موسیٰ خان بن گئی۔ ابھی نکاح کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا جب اس کی ماں کی سانسیں رک گئی۔ ڈاکٹر پاس کھڑے چیک کر رہے تھے اور بہت مشکل سے اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر نا امیدی ابھری، پھر نرس ان کے جسم سے ساری ناریاں اتارنے لگی اور بسمل کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ موسیٰ کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے در تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت مشکلوں سے بسمل کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ اس کے حصار میں تڑپنے لگی۔ پلیز ماما، ایسا مت کریں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ موسیٰ کا اپنا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیسے بسمل کا دکھ کم کرے گا۔ اس نے بسمل کے کپ کپاتے وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے حصار میں تڑپ رہی تھی۔ پلیز آپ ماما کو کہیں نہ آنکھیں کھولے، مجھے دیکھے میں مر جاؤں گی۔ اس نے موسیٰ کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں دبوچا۔ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک سارا کی موت کے غم سے ابری نہ تھی کہ اس کے ماں باپ بھی چلے گئے۔ موسیٰ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کی باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ موسیٰ تو بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ پھر 4 دن تک وہ اسی حالت میں رہی۔ سعید مینشن میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ بسمل کی تو ساری ہستی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی، وہ تو ماں باپ کے جنازے میں بھی نہ آیا۔ اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر پورے 1 ہفتے بعد وہ دونوں واپس آئے، تب اسے پتا چلا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ بسمل کا تو ہر احساس ہی مر گیا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ زندہ کیسے تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے اندر کوئی احساس ہوتا تو ہی شکوہ کرتی۔
ابھی اس کے ماں باپ کی موت کو 15 دن ہی گزرے تھے جب رانا نے ایک بار پھر اس سے شادی کے لیے پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ رانا چاہتی تھی کہ بسمل اس کے بھائی سے شادی کر لے، لیکن بسمل کو وہ بگڑا اور لوفر انسان بالکل پسند نہیں تھا، اور بسمل نے بھی ان سے زبان درازی کی، اچھے سے انہیں بتایا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ اسے یہ تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ موسیٰ سے نکاح کر چکی ہے، اسے اتنی ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی بھابھی کا تو سارا پلان فلاپ ہو رہا تھا۔ آدھی دولت بسمل کے پاس تھی، اس لیے انہوں نے بسمل کو ٹریپ کرنے کا دوسرا حربہ سوچا۔ کچھ دن مزید سرکے اپنے کمرے میں بیٹھی ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی جب عادل کے چیخنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بسمل باہر نکلو! وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی۔ کیا ہوا بھیا؟ اس نے عادل کو غصے میں دیکھ کر دریافت کیا۔ عادل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے چیختا ہوا آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بسمل کے چہرے پر دے مارا۔ بسمل تو اس بات پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جس نے آج تک اسے جھڑکا بھی نہیں تھا۔ اس نے غصے سے کاغذ بسمل کے منہ پر دے مارا۔ کیا ہے یہ؟ کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ بسمل نے بے یقینی سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا، پھر زمین پر گرا وہ کاغذ اٹھایا، مگر اسے دیکھ کر بسمل کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ اس کا بس نہ چلے، زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے رپورٹ کو اپنے ہاتھوں سے دور کیے جیسے وہ گندگی کا ڈھیر ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید ہو گئی۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ اتنے بڑے جھوٹ پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ بسمل نے فوراً اپنی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ عادل کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک تھپڑ مزید بسمل کے منہ پر دے مارا۔ کس کا گناہ اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو یہ جھوٹ ہے؟ بسمل پر زمین و آسمان ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ اسے حیرت سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا۔ اس کا بھائی جس کے کردار کا گواہ تھا، آج خود اس کے کردار کو داغدار کہہ رہا تھا۔ اس نے اسی بے یقینی سے عادل کے پیچھے کھڑی اپنی بھابھی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ بسمل سب سمجھ گئی۔ اس کے کردار پر بہتان لگانے والی اس کی یہ بھابھی تھی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ وہ ایک عورت ہو کر کیسے دوسری عورت کے ساتھ یہ کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے عادل دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا وہ آگے بڑھی۔ بس کرے، اتنا غصہ نہیں کرتے، بچی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کی شادی حمزہ سے کروا دیتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے شادی کر لے گا اور اس کی گناہ کو بھی اپنا نام دے دے گا۔ بسمل کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ تو اس وجہ سے اتنا سب کیا؟ میں مر جاؤں گی مگر آپ اس بھائی سے کبھی شادی نہیں کروں گی، خوب پاگلوں کی طرح چیخی۔ عادل کا غصہ بھی مزید بڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بسمل کو بالوں سے پکڑا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے یہ شادی نہیں کرتی۔ میں تم جیسی بد کردار بہن کو اس گھر میں 1 منٹ برداشت نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہوگا، میں دیکھتا ہوں کیسے منع کرتی ہو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لایا، پھر اس بیڈ پر دھکا دے دیا اور اس کا موبائل پکڑ کر پوری قوت سے اس نے دیوار پر دے مارا۔ بسمل تو ساکت رہ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ بسمل ہوش میں ہی پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ بھیا ایسا مت کرے، پلیز دروازہ کھولے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے ہی آپ کو میرے خلاف کیا ہے، پلیز ہوش کے ناخن نے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر دروازہ بجانے لگی، مگر اس کی آواز باہر سننے کے لیے شاید کوئی تھا ہی نہیں۔ عادل غصے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا اور اس کی بھابھی اب آگ لگا کر پرسکون تھی۔ یہ سب اسی نے کیا تھا۔ عادل کا دماغ تو پہلے ہی بسمل کی طرف سے خراب کر چکی تھی، اسے یہ کہہ کر کہ بسمل کی دوستی اچھے لڑکوں سے نہیں ہے، اور عادل اس کے منصوبے میں پھنسا، اس کی ہر بات ان پر ایمان لے آیا۔ بسمل کمرے میں پورا 1 دن بند رہی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کس سے مدد مانگے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا بھائی اسے اب چھوڑے گا نہیں۔ اچانک اسے یاد آیا اس کے پاس ایک پرانا فون تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کے سارے دراز کھول کر اس موبائل کو ڈھونڈنے لگی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد اسے اپنا وہ موبائل مل گیا۔ جلدی سے اس نے چارجنگ پر موبائل لگایا، پھر اسے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا تھا، مگر وہ کس سے مدد لے سکتی تھی؟ اسے اس وقت صرف موسیٰ ہی یاد آیا۔ فوراً اپنے ڈاکومنٹ کھول کر وہ موسیٰ کا کارڈ ڈھونڈنے لگی۔ اس موبائل میں شاید موسیٰ کا نمبر نہ ہو۔ اسے جلدی سے موسیٰ کا کارڈ ڈھونڈا۔ اسے موسیٰ نہیں دیا تھا جو وہ پہلی بار اسے چھوڑنے سعید مینشن آیا تھا۔ اس کا نمبر سیو کرنے کے بعد بسمل نے وہ کارڈ سنبھال لیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد اس کی موسیٰ سے دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے بھی دوبارہ اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بسمل اپنے ماں باپ کی موت کے غم سے پہلے باہر نکل آئے۔ وہ فوراً موبائل کی طرف بڑھی۔ وہ اتنا چارج تو ہو گیا تھا کہ ایک فون کال ہو سکے۔
اسے جلدی سے موسیٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو؟ اس کی آواز سن کر بسمل کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی مشکل میں صرف یہی شخص یاد آتا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آنسو غالب آ گئے۔ دوسری طرف کسی کے رونے کی آواز سن کر موسیٰ کی ساری حصے بیدار ہوگی۔ بسمل، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور بسمل کے آنسو تھم گئے۔ وہ اس کے رونے سے ہی پہچان گیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ بہت مشکلوں سے اپنے لبوں کا ہلا پائی۔ فیس جلدی سے یہاں آ جائے، یہ سب میرے خلاف ہو گئے ہیں اور بائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے اور میرا زبردستی نکاح بھی کروا رہے ہیں، پلیز مجھے بچائیں۔ یہ سب سن کر موسیٰ کا دماغ دھک سے اڑا۔ کیا مطلب وہ نکاح کروا رہے؟ ایسے کیسے وہ نکاح کروا سکتے ہیں؟ بیوی ہیں آپ میری۔ موسیٰ کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا اور بسمل تو بس طاقت رہ گئی۔ وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، وہ کیسے اس نکاح کو بول سکتا تھا؟ اور بسمل یہ سوچ کر رہ گئی کہ شاید اسے یاد ہی نہ ہو۔ پلیز آپ آ جائیں اور نکاح نامہ بھی لے کر آئیے گا، پلیز مجھے بچا لیں۔ بسمل نے روتے ہوئے التجا کیا، بس موبائل بند کر دیا اور وہ وہیں زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی دوست کو کھو دیا، اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ اس پر بھی بدتمیز کا بائی اس کے خلاف ہو گیا اور وہ اس کے خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ اب صرف ایک اسی شخص کا سہارا تھا۔ کیا وہ اسے بچانے آئے گا؟ بسمل بس یہی سوچتی روتی زمین پر بیٹھ گئی۔ بسمل کے موسیٰ کو فون کرنے کے 1 گھنٹے بعد وہ سلیم مینشن میں داخل ہوا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو عادل اور رائنا کھانا کھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر عادل کے ہاتھ رکے۔ ایک بار تو رائنا کا دماغ بھی بھگ سے اڑا، مگر وہ خود کو کمپوز کر کے عادل نارمل انداز میں آگے بڑھا اور موسیٰ سے مصافحہ کیا۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ بسمل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دے۔ موسیٰ نے نارمل انداز میں بات کی مگر رائنا کو اپنا پلان تباہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے عادل کچھ کہتا وہ بول تھی، اور بسمل تو گھر پہ نہیں ہے، شاید کہیں باہر گئی ہے۔ موسیٰ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اچھا، لیکن ان کی گاڑی تو باہر ہی کھڑی ہے۔ اور رائنا کی رنگت فک ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور سیدھا بسمل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ رائنا اور عادل تو بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگے۔ رک جائے، میں کہہ رہی ہوں، وہ گھر پر نہیں ہے۔ رائنا نے جلدی سے موسیٰ کو روکنے کی کوشش کی۔ موسیٰ واپس پلٹا۔ شٹ اپ! وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا، پھر رکا نہیں، فوراً کمرے کی طرف بڑھا اور باہر سے لاک کیا ہوا دروازہ کھلا۔ عادل خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر رائنا کو اپنا پلان تباہ ہوتا محسوس ہوا۔ بسمل، وہ جو زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ موسیٰ کی آواز پر اس نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ بسمل کو کچھ پل تو جیسے یقین ہی نہ آیا، پھر وہ روتے ہوئے اٹھی اور بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور موسیٰ کے سینے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ موسیٰ بہت ضبط سے کھڑا تھا اور رائنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئی اور عادل کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ بسمل کو پکڑ کر موسیٰ سے دور کرتا، موسیٰ کا ہاتھ کے اشارے سے عادل کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ کر عادل ایک بار اندر تک کانپا تھا۔ سوچنا بھی مت، بیوی ہے یہ میری، موسیٰ نے مضبوط لہجے میں الفاظ ادا کرتے بسمل کی کمر کے گرد حصار بنایا اور عادل پتھر ہو گیا۔ تو وہیں رائنا کو اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کسی نے اس کی سالوں کی محنت کو تباہ کر دیا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائے۔ موسیٰ بنا کچھ کہے بس اسول کی کمر تھپک رہا تھا۔ جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو وہ فوراً بسمل کی کلائی پکڑے باہر نکلا اور اسے لاؤنج کے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ اس کے گال پر صاف سوزش وہ دیکھ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈال کر اس نے گلاس بسمل کے منہ سے لگایا۔ بسمل نے سارا پانی ایک ہی سانس سے پی لیا۔ اور چاہیے؟ موسیٰ نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ موسیٰ نے ایک گلاس اور بھر کر اس کے منہ سے لگایا۔ وہ دوسرا گلاس بھی پی گئی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ بسمل نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے نپی میں سر ہلایا۔ موسیٰ نے ایک نظر کچن میں کھڑی ملازمہ کو دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانا لے کر آئیں، اس نے حکم سنایا۔ نوکرانی صحن کر فوراً بھاگی اور اگلے 2 منٹ بعد اس نے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ موسیٰ نے کھانا بسمل کے قریب کیا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے دوران کھانا کھانے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ نے کچھ دیر بعد اپنا چہرہ اٹھا کر عادل کو دیکھا، پھر اسے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ اس وقت کتنے غصے میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا مگر عادل کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ پل نرمی سے بسمل کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔
पता नहीं इसने कितने दिनों से सीखी से खाना नहीं खाया था, ऊपर से पूरा एक दिन बिना कुछ खाए पिए कमरे में बंद रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अब आदिल की तरफ देखकर बराह रास्त इससे इस्तफसार किया। राना फौरन कमरे की जाने पड़ी और रिपोर्ट ले आई। ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम ये सब क्या कर रहे हो मूसा खान। मूसा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर अपनी जेब से कुछ निकाला और संजीदगी से वो कागज आदिल की तरफ बढ़ा दिया। जब तुम अपनी बीवी के साथ दुनिया घूमने निकले थे, तब यहाँ तुम्हारी माँ मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश मुझे बता रही थी, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने बिस्मिल से निकाह किया है, और इस वक्त ये मेरी बीवी है। मूसा के लहजे में बहुत मजबूत था, और आदिल तो फटी फटी निगाहों से उस निकाहनामे को देखता रह गया। इतने में रायना ने वो रिपोर्ट लाकर मूसा के सामने टेबल पर फेंकी। ओह, तो अब मैं समझी, तो ये आपके साथ अपना मुंह काला करवा चुकी है। राना ने नहायत हकारत से कहते, बिस्मिल की इज्जत ताड़ ताड़ करनी चाहिए। खाना खाती बिस्मिल के गले में आंसुओं का घोला अटका और उसका निवाला हलक में फंस गया। वो बहुत बुरी तरह खांसने लगे। मूसा जल्दी से उसकी तरफ पलटा और पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह से लगाया। फिर उतने ही गुस्से से वो राना की तरफ पलटा। आपकी औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं आपको अच्छे से बताता कि मेरी बीवी के किरदार पर एक की लप बकवास करने वाले का मुंह मैं कैसे तोड़ता हूँ। मूसा के लहजे ने कुछ पल तो राना के भी रोंगटे खड़े किए थे, मगर वो इतनी जल्दी अपना प्लान तबाह होते नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो अब मैं समझी वो बच्चा आपका है। उसने बराह रास्त मूसा की आंखों में आंखें डाले अल्फाज अदा किए। मूसा का दिमाग फक से उड़ा, माथे पे बलों का जाल आया। ये क्या फजूल बकवास कर रहे हैं। अपना गुस्सा अब मजीद जब्त नहीं कर पा रहा था। अरे सच कह रही हूँ, ये खुद ही इसकी रिपोर्ट देख लो, प्रेग्नेंट है ये। राना ने मूसा की समातों में बम फोड़ा। मूसा की आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्मिल सब कुछ छोड़े अब मूसा के तासुरात नोट कर रही थी। उसे डर था कि ही मूसा उसे छोड़ न दे। अब वो शख्स से अलग होती तो शायद फिर मर ही जाती। ये सब झूठ है, कसम से ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। उसने मूसा के बाजू पर अपने हाथ से हल्का सा दबाव देते अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। मैं पाकीज़ा हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरते गालों को बको रहे थे। मूसा ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। यहाँ सच्चाई और उम्मीद की किरण थी। फिर उसी ने संजीदगी से वो रिपोर्ट पकड़ी। बिस्मन का दिल चाहे वो उसी वक्त मर जाए। मूसा ने उस रिपोर्ट को खोलने की बजाय उसकी दो फिर चार और फिर बेशुमार टुकड़े किए और हवा में उछाल दिए। मुझे आप पर पूरा यकीन है। मूसा ने उसकी आंखों में आंखें डाले उसे अपना होने का मान दिया, और बिस्मिल दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। रिश्ता कोई भी हो, उसकी बुनियाद ही भरोसा होती है। बिस्मिल ने एक नजर राना को देखा जो लट्ठे की माने सफेद पड़ा था। दूसरी नजर आदिल पर डाली। किसी ने मुझसे कहा था कि भाई बहनों का मान होते हैं। आज मेरी बहन मुझसे बहुत दूर चली गई। इतनी दूर कभी से वापस लाना भी चाहो तो कभी नहीं आएगी। तुम्हारा पास वक्त है, अपनी आंखों से झूठ की पट्टी उतार कर सच देखने की कोशिश कर रहो, वरना ये ना हो तुम भी मेरी तरह अपनी बहन को खो दो। उसने आदिल की आंखों में आंखें डाले संजीदगी से लफ्ज अदा किए। फिर सोफे से उठा। जाए अपना जरूरी सामान पैक कर ले, आप अभी मेरे साथ जा रही हैं। उसने नरमी से बिस्मिल को देखते अल्फाज अदा किए। आदिल ने मजीद कुछ भी कहने की कोशिश ना की। राना की तो जान हलक में अटकी। अरे ऐसे कैसे ये जाएगी? पहले अपने भाई के सर में खाक डाली, अब ये जा रही है। खबरदार, अगर किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की, ये सब मेरे शोहर की कमाई का है। जाओ, अब तुमने इतना अमीर आदमी फांस दिया है तो उसी की कमाई से अपने लिए कपड़े जूते खरीदना। राना ने उसके रास्ते में हायल होते से कमरे से जाने से रोक दिया। बिस्मिल को लगा किसी ने उसके चेहरे पर खोलता तेजाब डाल दिया हो। ये सब आपके शोहर की नहीं, खालू की कमाई का है, और मैं देखता हूँ कौन रोकता है इन्हें। बिस्मिल आप जाएं। मूसा गुस्से से कर जाते रायना डर कर पीछे हो गई। बिस्मिल बेतासुर निगाहों से अपने भाई को एक नजर देखते अपने कमरे में चली गई। राना तो अंगारों पर लोट पोट हो रही थी और बिस्मिल को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। फौरन अपने कमरे की जानिब भाग और जायदाद के कागजात लेकर आई। तब तक बिस्मिल अपना सारा सामान पकड़े लाउंज में आ चुकी थी। मूसा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग पकड़ लिया। बिस्मिल ने खुश्क और वीरान आंखें उठाए अपने भाई को देखा, जो इन सब से बेनियाज बैठा था। वो इस घर से रुखसत होकर जा रही थी। मुझसे कभी नहीं सोचा था कि वो लाल लहंगे की बजाय सफ़ेद कफन में जाएगी। कितनी ही यादें थी इस घर में उसके अपने माँ बाप और भाई के साथ। अब उसके लिए ये घर पराया हो गया था।
موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر موجود شال اٹھائی اور اس کے سر پر اوڑھی۔ بسمل کی آنکھیں نم ہوئی۔ اتنے میں رائنا باہر نکلی۔ جانے سے پہلے ان کاغذات پر سائن کرتی جاؤ، ورنہ کل دولت مانگنے پہنچ جاؤ گی۔ بسمل کے سینے میں ایک اور کانچ کا ٹکڑا پیوست ہوا۔ کب اسے اپنی بھابھی کا سارا پلان سمجھ آ گیا۔ اس نے اسی خاموشی سے ایک بار بھائی کو دیکھا، مگر اس کے بھائی نے نہ ہی بسمل کو دیکھنا چاہا نہ ہی اپنی بیوی کو روکا۔ بسمل کے دل میں جو امید کی رمق تھی وہ ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے وہ کاغذات پکڑے، ایک نظر موسیٰ کو دیکھا۔ مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، میری دولت میرا شوہر ہے۔ جہاں تک رہی بات اس دولت کی، تو آج میں یہ سب کچھ اپنی زندگی کا صدقہ سمجھ کر تمہیں بیک دیتی ہوں۔ رائنا، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین گیا، کوئی بات نہیں، خدا تم سے اس کا خود ہی بدلہ لے گا۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ آج میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک سخت نظر عادل پر ڈالی، جو بظاہر نظر نیچے کیے بیٹھا تھا مگر اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آج سے میرا کوئی بھائی نہیں رہا۔ عادل جنین، میں تمہارے لیے مر گئی اور تم میرے لیے مر گئے۔ سختی سے الفاظ کہتی وہ باہر نکل گئی۔ موسیٰ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ عادل کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا، مگر رائنا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی تھی۔ اس کی بلاس یا بے شک بسمل بھاڑ میں جائے۔ اپنے بھائی سے غصے میں بات تو کر آئی تھی، مگر اب گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ کسی لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھے، مگر اس کے بھائی نے اسے کیا دیا؟ صرف دھتکار۔ اس کی زندگی میں بھی کتنی آزمائشیں آنی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس خدا پر یقین کیے وہ اس گھر سے نکل آئی تھی۔ موسیٰ نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ رو کر اپنا غبار باہر نکالتی رہی، پھر اپنا چہرہ صاف کیا، ایک سنجیدہ نظر موسیٰ پر ڈالی، اس گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ لیا۔ بسمل کی بات پر موسیٰ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بسمل نے نپی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ جا کر خود دوبارہ میرا ٹیسٹ کروائیں، مجھے اپنے کردار پر لگا دبا صاف کرنا ہے۔ بسمل کے لہجے میں اس وقت کسی بھی قسم کی نرمی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے موسیٰ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ پوپگی ابری۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے، تو پھر ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھا۔ بسمل کی آنکھیں بھیگی۔ لیکن مجھے اپنے کردار کو پاکیزہ ثابت کرنا ہے۔ موسیٰ نے غصے سے گاڑی کو بریک ماری۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی قسم کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میری وفاداری پر یقین نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر بے شک آپ چل سکتی ہیں۔ موسیٰ کے لہجے میں کچھ شکستگی تھی، یہ تکلیف تھی۔ بسمل خاموش سے سر جھکا کر باہر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ موسیٰ سے کوئی بات نہیں کی۔ موسیٰ نے بھی گاڑی حویلی کی جانب موڑ لی۔ حویلی والوں کو ساری بات بتائی تو سب نے کھلے دل کے ساتھ بسمل کو قبول کیا، اور موسیٰ خان کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے پہنچ چکی تھی۔ اس شخص نے بسمل کے کردار پر ایک بار بھی سوال نہیں کیا، سب کے سامنے اسے عزت اور مان دیا۔ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوئی، شاید تب جب آپ مجھ سے مری میں ٹکرائی تھی، یا شاید تب جب آپ مجھ سے یونیورسٹی میں ٹکرائی تھی۔ بس محبت ہوگی، اور ایسی ہوئی کہ آپ کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ بسمل اگلا سانس نہ لے سکی، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ اس نے موسیٰ خان سے اس طرح کے اظہار کی امید نہیں تھی۔ بسمل، I am in love with you, I really do۔ موسیٰ خان کے الفاظ میں ہر جذبہ تھا، اور بسمل کی آنکھوں سے تشکر اور خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ موسیٰ نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور وہ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتا اس کے ہونٹوں تک آیا۔ بسمل کا دل الگ ہی دھڑلے پر دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی آزمائشوں کا ہو اور اختتام اتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ جو کل تک سمجھی تھی کہ موسیٰ خان نے مجبوری میں نکاح کیا، جس کا محبت برا اظہار بسمل کے سارے زخم بھر گیا۔ وہ جی اٹھی تھی، خود کو اس کی پناہ میں سونپتی وہ ساری خوشیاں حاصل کر چکی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ موسیٰ خان نے گزرتے وقت میں یہ ثابت کیا کہ وہ بسمل کی کتنی عزت کرتا ہے۔ محبت سے زیادہ عزت ہو تو ہی رشتہ خوبصورت لگتا ہے۔ وہ خود سارا کے بیٹے کا خیال رکھتی تھی اور اس کی ماں بن کر پرورش کرنے لگی۔ اپنی زندگی میں مطمئن ہو گئی تھی۔ بے شک خدا دینے اور چھیننے پر قادر ہے، بس اللہ کی رضا پر اگر راضی ہو جائے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔
مگر ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں اور اسی جلد بازی کی وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے۔ جس دن انسان سکون حاصل کر لیتا ہے اس دن وہ ہر خوشی کو پا لیتا ہے۔ یہ اس کا خود کا تجربہ تھا۔ ختم شد۔